قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، اور صلہ رحمی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کئی مقامات پر صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کے مطالبے کرتے رہتے ہو اور رشتہ داریوں کے حقوق کا خیال رکھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ان کے دکھ سکھ میں شامل رہے، ان کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو جائز طور پر ان کی مدد کرے۔ لیکن صلہ رحمی کے بارے میں چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ رشتہ داروں کی رعایت اس حد تک کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے گناہوں کے ارتکاب سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اپنے اس عمل کو صلہ رحمی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مثلا رشتہ داروں کے اصرار پر کسی گناہ میں شریک ہو جانا، ان کی ناجائز سفارش کر دینا یا انہیں ایسی ملازمت دلوا دینا جس کے وہ مستحق ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ باتیں ہرگز جائز نہیں ہیں، اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی خاطر یا ان کی مروت میں گناہوں کا ارتکاب کیا جائے۔ لہذا جب کوئی رشتہ دار کسی ناجائز کام کو کہے تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلہ رحمی اس وقت موجب ثواب ہوتی ہے جب اس کا مقصد اپنے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش کرنا ہو۔ اگر محض بدلہ دکھاوا یا رسموں کی پابندی میں کوئی کام کیا جائے تو اس پر صلہ رحمی کی فضیلت حاصل ہونی مشکل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت رسموں کے بندھن میں جگڑا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں زیادہ تر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ چنانچہ محض رسم پوری کرنے کی خاطر بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اندر سے ان کاموں کو دل نہیں چاہتا۔ اس طرح کے خیالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اور کسی رشتہ دار کے ساتھ جو کوئی نیکی کا معاملہ کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کی جائے اور وہ کام خوش دلی سے کیا جائے، محض رسم کی خاطر شرما شرمی کوئی کام کرنے سے کلی پرہیز کیا جائے۔ چونکہ صلہ رحمی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے دوسری طرف سے اس کے بدلے کا انتظار بھی نہ کرنا چاہیے، اور اگر دوسری طرف سے اس کا اچھا جواب نہ ملے تب بھی صلہ رحمی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور در حقیقت یہی بات اس کی علامت ہے کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے یا محض دکھاوے اور نام و نمود کے لیے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو دوسروں کا بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے رشتہ دار اس کی حق تلفی کریں تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کو دیا جائے۔ جب رشتہ داروں کی طرف سے اچھا معاملہ نہ ہو رہا ہو اس وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا در حقیقت صلہ رحمی کا کمال ہے، اور اس پر بے حد اجر و ثواب کے وعدے بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھگڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا، یعنی وہ اپنے عمل سے دوزخ خرید رہے ہیں اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔